إن الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر۔ میرے ساتھیوں، یہ سورت بنی اسرائیل جو 15ویں سپارے سے آغاز میں ہی شروع ہوتی ہے، اس کی پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس آیت کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عظیم الشان واقعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس واقعہ کے فوراً بعد اس آیت کے ایک ہی آیت، اس کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، ان کو مخاطب کیا فوراً، اور ان کو بتایا کہ تمہیں بھی ایک وقت عروج حاصل ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تمہیں اس زمین کی خلافت تمہیں دی گئی تھی، تم اس انسانوں کے خلیفہ بن گئے تھے، ہدایت کا سامان تمہیں دیا گیا تھا، تمہیں طاقت بھی دی گئی تھی، حکومتیں بھی ملی تھی، اور تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ تم انسانوں کی رہنمائی کرو، تو انسانوں کو سیدھے راستے پہ چلاؤ، لیکن تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تم نے جو تمہیں کہا گیا تھا تم نے اس کی نافرمانی کی، اور اب تمہیں یہ بات جو ہے بتا دیتے ہیں کہ اب تمہیں جو امامت پہ ایک بہت بڑے رتبے پہ تمہیں فائز کیا گیا تھا، وہ اس امامت سے تجھے ہٹا کے اب یہ امامت کی ذمہ داری ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو دے رہے ہیں۔ اب یہ امت مسلمہ جو ہے یہ اب قیامت تک کے لیے اس کائنات انسانیت کی امام ہوگی، اور ہدایت اب انہی سے ملے گی۔ تو یہاں سے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کرنے کے بعد تو گویا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ اسراء اور معراج ہے، معراج جو آسمانوں کی سیر بھی ہے، اس میں سب سے بڑا جو اہم جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو امامت پہ فائز کر دیا جائے، اس کا اعلان کر دیا۔ پھر اس کے فوراً بعد اسلام نے ترقی شروع کر لی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھے دو دنیا کی جو سپر پاور تھی، ایک رومن امپائر جو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھی، اور دوسری جو تھی وہ ایران کی جو بہت بڑی طاقت سپر پاور تھی۔ پھر ان دونوں سپر پاوروں کو ختم کر کے پھر اسلام کو ایک سپر پاور کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، اور پھر وہ یہ سپر پاور کے طور پہ ابھرے۔ تو میرے ساتھیوں،
یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے بھی یہ کافی جگہوں پہ یہ بات آتی ہے کہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے، ہر سال کے 12 مہینے بنائے ہوتے نا. کتنے سال ہیں؟ بہت سال ہیں. عیسائیوں کا بھی، مسلمانوں کا بھی سال ہے، عربی ہجری جس کو ہم کہتے ہیں، اور پنجاب میں رہنے والوں ان کا بھی ایک سال ہے، ہندوستان کے رہنے والوں کا بھی سال اپنا سال ہے، ایران کے رہنے والوں کا، یعنی جتنی تہذیبیں آئیں انہوں نے اپنا اپنا سال بنایا. لیکن شروع ہی سے جو اللہ تعالیٰ نے ذہنوں میں رکھا ان کے، وہ یہ تھا کہ 12 مہینے، ہر سال کے جو بھی سال ہے نا، جتنے بھی ان کے مہینے 12 ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے نا وہ حرمت والے ہیں. حرمت والے مہینے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں کے اندر عرب کے اندر، حسب جو عربی سال ہے، اس کے اندر پہلے بھی جہالت میں بھی ساری طرف سے جو شہر الحرام تھے ان میں جنگ بھی بند ہو جاتی، لوگ اپنے اپنے ہتھیار رکھ دیتے اور امن قائم ہو جاتے. تو 4 مہینے جو ہے نا حرمت والے کون کون سے ہیں؟ ایک ذی القعدہ اور ذی الحج اور محرم. حج کا مہینہ ہے نا، اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ حج پہ آتے، بہت دور دور سے آتے. تو ذی القعدہ اس سے پہلا مہینہ، یعنی حج سے پہلے لوگ لازمی طور سے 15-20 دن مہینہ پہلے ہی نکلتے تھے، اپنے گھروں سے راستے میں سفر کرنا ہوتا تھا. 15-20 دن مہینے کا سفر ہوتا تھا، تو پہلے ہی سفر قافلے نکلتے. تو ذی القعدہ وہ مہینہ ہو گیا. ذی الحج، حج کے مہینے کے اندر حج کرتے. پھر جب واپس لوگ جاتے ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ. تو یہ 3 مہینے تو یہ ہو گئے حرمت والے. اور چوتھا جو تھا وہ رجب کا، جیسے یہ مہینہ ہے. اور رجب کے مہینے میں بھی بہت احترام کرتے تھے. رجب کا نام بھی، اس کا معنی بھی یہی ہے کہ معظم، یعنی عظمت والا، عزت والا. اور مشرکین مکہ اور دنیا کے بھی دوسرے بت پوجا کرنے والے دوسرے، وہ سارے کے سارے اس رجب کے مہینے میں، رجب المرجب اس مہینے کو کہتے ہیں، رجب المرجب جو اس میں بھی یہ اس کو یہی ہے کہ یہ بڑا تقدس والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. تو اس مہینے اس کے احترام کے طور پہ سارے کے سارے لوگ، سب کاروبار بھی نہیں ہوتا، سارے کے سارے جنگیں حملے میں نہیں ہوتے، ہتھیار اپنے رکھتے تھے اور اس مہینے احترام کرتے تھے، رجب کا مہینے. تو یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ بھی بڑا برکت والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارکنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ فرمایا کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما، یعنی ہماری صحتوں میں، ہمارے معاملات میں، اور ہمیں بلغنا رمضان، اور رمضان کو خیر و خیریت سے پہنچا دے، رمضان کی تیاری کے لیے. تو یہ رجب جو ہے اس لحاظ سے، لیکن ہمارے لیے اس لیے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں انہوں نے آسمانوں کی سیر کی. معراج نبی جو ہے اس ماہ کے اندر ہوا، اور یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہے. اتنا انسانی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی انسان جو ہے وہ آسمانوں پہ گیا ہو، آسمانوں کی سیر کی ہو، اور یہاں تک کہ وہاں تک پہنچا ہو یہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے. تو آج بات جو ہم کریں گے، اب اس کی جتنا بھی اس ٹائم کے دوران ہو سکے گا پھر اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے. تو میرے جی ساتھیو، یہ رجب کا، یہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس ماہ میں، کس سال میں
یا کس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں اگرچہ مختلف رائے ہیں، لیکن چونکہ یہ واقعہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے ساتھ، روح اور جسم دونوں کے ساتھ یہ پیش آیا، اور بہت ہی حیران کن واقعہ ہے کہ انسان ایسا، جب یہ آپ کے سامنے بات آئے گی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ یہ عظیم الشان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ مختلف انبیاء کو بھی ایسے کچھ نہ کچھ معجزے آئے، لیکن ان کے مقابلے میں یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا یہ معراج کا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی عظیم الشان ہے، بہت ہی عظیم الشان۔ اس میں جو ہے اس کی بات انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ تو یہ واقعہ کس وقت آیا؟ اصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے جب پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انسانوں کے پاس آئے اور اللہ کے دین کی دعوت دینی شروع کی، ہے نا۔ غار حرا میں جو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ آیات جب نازل ہوئی، پھر جب نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچانا شروع کیا تو یہ بہت ہی سخت کام تھا، اور ایسا سخت تھا، اور خاص طور پہ قریش کے لوگ اور مکہ کے لوگ اور یہ جہالیت میں ڈوبے اور لوگوں نے اس کا جو جواب دیا نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اور جو بھی کمزور لوگ ایمان لاتے تھے ان کے لیے انتہائی مشکل، انتہائی پریشان کن تھا۔ تو یہ واقعہ جو ہے آج ہم ایک اہم واقعے کی طرف جو آج بات کر رہے ہیں، اس میں آپ دھیان سے ذرا سننا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بڑی سخت ہو گئی، حالانکہ اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لوگوں کو دعوت نہیں دی، صفا پہ کھڑے نہیں ہوئے ابھی، آگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ تو چل گیا کہ آپ نبی ہیں، لیکن ابھی اوپن پبلک میں دعوت نہیں دی۔ تو اس وقت تک لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی احترام سے، انتہائی محبت سے، انتہائی عزت سے دیکھا کرتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ او لوگوں مجھے یہ بتاؤ حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے سچا پایا ہے کہ جھوٹا، تو ایک دم پوری کی پوری فضا ایک دم اونچی، سارے بول کہنے لگے کہ آپ سے سچا انسان اس ہستی کے اندر، اس بستی کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ اتنے سچے، اتنے پکے، اتنے اخلاق والے، اتنے شاندار انسان، صادق و امین جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور آپ سے پوری انسانیت نے گویا گواہی دے دی کہ آپ سب سے سچے ہیں، آپ سب سے ایماندار ہیں، اور لوگ آپ کے پاس مانو، اس وقت بینک وغیرہ نہیں ہوتا، لوگ کسی کے پاس دولت ہوتی وہ کسی عام بندے کو رکھتے جو ذرا طاقتور ہوتا ہے، جس سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ محفوظ رہے گی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھتے تھے۔ سب کو پتہ تھا کہ ہماری امانت میں کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب اللہ کی توحید وحدانیت کی دعوت دی تو سارے کے سارے ہی مخالف ہو گئے، ایک دم قائع ہی پلٹ گئی۔ تو ایسے میں پھر زندگی بڑی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹف ہوئی، جو ایمان لاتے ان پہ بھی بڑی سونے کے شرائط تھے۔ پھر یہ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا چکر بھی لگا کے آئے، وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے بھی بہت زیادہ زیادتی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیفیں پہنچائیں، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم خود فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ تو فرمایا کہ اے ابو بکر کی بیٹی، سب سے مشکل جو دن میرے لیے تھا وہ طائف کا سفر تھا، کہ وہاں کے جو یلیل جو وہ اور ان کے بھائی وہ جو سردار تھے طائف کے، انہوں نے میرے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا اور پتھر مار دیا، میں لہو لہان ہو گیا۔ تو یہ واقعہ بھی ہو گیا۔
اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بھی بڑا مشکل، دوسری بھی امیدیں کم ہو گئیں، اور پھر ایک دو واقعہ اور ہوئے، یعنی یہ تقریباً 10 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ہو گئے 10. تو 10 سال میں یہ ایک اور واقعہ ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ جو جس کی وجہ سے اب بھی ڈر تھوڑا سا قریش جو تھے تھوڑا سا جھجک جاتے تھے، تھوڑا سا احساس کرنے لگتے تھے کہ ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیفیں کم ہوتی، ذات بھی ان کے ساتھیوں پہ تو کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذرا تھوڑی کم ہوتی، لیکن ان کی فوت کی وہ بھی فوت ہو گئی ایک وہ. اور دوسرا جو جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ رکے ہوئے تھے نا قریش کے، وہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب. اب چچا ابو طالب بھی اسی 10 62 کا سال ہو گئے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. اب وہ بڑا سپورٹ کرتے تھے، سردار تھے نا، قریش کے سردار تھے. اب یہ دو بڑے واقعات اور اس طرح حضور اقدس پہ اور ایسا پریشانیاں آ گئیں. اس سال کو عام الخزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ یہ دکھ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تکلیفوں کا سال تھا. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ڈھارس بندانے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، پھر اس موقع پہ ابھی یعنی تھوڑا ہی دیر رہ گئی ہے ہجرت سے 1 سال کے دوران میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آسمانوں پہ دعوت دی جائے، آسمانوں پہ بلایا جائے. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے بارے میں آتا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری و مسلم کی روایات ہیں، انس سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دونوں سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب یہ بچوں کی طرح یہ بہت قریب تھے. تو ان کو یہ روایات جو ہیں زیادہ ان سے ملتی ہیں. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کہا کہ ایک یہ بھی روایات یہ کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی، حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی، حضرت علی کی رضی اللہ عنہ کی بہن، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ہی رہے، بڑی بہن تو بہن تھیں، اور ان کے بڑی بہن ماں کی طرح ہی ہوتی ہے. تو ان کے بعض کا پریشانی کی حالت میں چلے جاتے. تو وہاں آرام کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پاؤں لایا. تو پھر چھت اوپر کی پھاڑی، کچھ کہتے ہیں کہ دروازہ جیسے وہ آتی ہے نا، ایک شعر بھی آتا ہے کہ پانی اسی طرح رہا اور کنڈی ہلتی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے ہو کے آگے. تو اس طرح یہ بھی روایت آتی ہے کہ چھت پھاڑا اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے تو مکہ مکرمہ میں خطیم جو جگہ ہے، جو گول نہیں بنی، آپ دیکھیں خطیم وہ جگہ جسے یہ گول جگہ جو آپ دیکھتے ہیں نا حضور جہاں پہ وہ اوپر مزاب لگا ہوا ہے پنارا، وہ جگہ نیچے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کو لے کے آئے. اور وہاں اور کچھ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطیم ہی میں لیٹے ہوئے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے. اور جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ شق الصدر ہے نا، یہ سینہ پھاڑنا، یہ سینے کا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سینہ اوپر سے لے کے یہاں سے ہڈی سے لے کے نیچے تک یہاں تک وہ سینہ پھاڑا گیا. حضور اقدس جبرائیل علیہ السلام نے خود یہ کام کیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سوئے ہوئے تھے لیکن نبی جو ہوتے ہیں نا ان کا دل جاگتا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غافل نہیں ہوتے. تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ لگ رہا تھا کیا ہو رہا ہے سارا. تو دل نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا. تو یہ شق الصدر ہے، یہ سینہ، یہ جو ہے یہ صدر دل سینے کو کہتے ہیں، شک میں پڑھنا جیسے. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سینہ چاک کیا گیا، اندر سے دل نکالا، دوسری سارے چیزیں نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا. پھر یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک پیالہ تھا حکمت اور دین کا، حکمت اور تقوی کا ایک پیالہ تھا جس کو اندر انڈیلا گیا پورا، پھر یہ بند کر دیا. دیکھیں نا آج بھی جب یہ سرجری ہوتی ہے نا سینے کی، تو دیکھیں آج بھی یہ سائنسدانوں نے ثابت کر دیا
کہ سینے کی یہی وہی طرح نکالتے ہیں اور وہی دل نکالتے ہیں. اب دل بھی اب تو دھڑکتا ہی رہتا ہے، اسی طرح نکال کے اس میں سے اس کا آپریشن کرتے ہیں. اور تو یہ بھی دیکھنا 1400 سال پہلے وہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے 3 اس سے پہلے بھی شک و صدر ہوا. ایک 4 سال کی عمر میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس سے، تو وہاں بچے تھے، وہاں بھی ایک جو بچوں نے دیکھا، وہ بچوں نے دیکھا اور آ کے گھر میں جلدی حضرت سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے آئے تھے، انہوں نے یہ سینہ چاک کیا ہے. اور ایک وہ واقعہ ہے، اور ایک جو ہے اور واقعہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جانا شروع ہوئے جو اوپر عبادت کے لیے، تو اس وقت بھی ایک واقعہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. تو 3 واقعات ہیں، کچھ کہتے ہیں زیادہ بھی ہیں، بہرحال جو زیادہ جو ہے مستند ہیں وہ 3 ہی ہیں. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سینہ ہو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ایک جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوید بڑا خوبصورت بڑا ہوشیار ایک جانور جو خچر سے چھوٹا تو گدھے سے بڑا تھا، بڑا خوبصورت بڑا پھرتیلا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنا تیز تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا گیا. تو جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہ بیٹھنے لگے تو وہ تھوڑا سا اس نے دکھائی پھرتی دکھائی. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق اسکت، اے براق ٹھہر جا، کہ تجھ پہ ایک بہترین، ایک سب سے عظیم الشان انسان، سب سے اعلیٰ انسان آج تجھ پہ سوار ہونے والا ہے، ٹھہر جا. کہتے ہیں کہ وہ براق یہ بات سن کے پسینہ پسینے ہو گئے، بڑی شرم آ گئی اور بالکل ٹھہر گئی. تو یہ براق جو تھا اس پہ حضور اب یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ براق جو ہے یہ اس پہ ویسے بھی جا سکتے تھے نا. تو جو نا تیرا بات سمجھنے کی ہوتی ہے، کچھ چیزیں کسی کو عزت دینے کے لیے کچھ کسی کا. اب ہمارے ہاں بھی شادی بیاہ میں گوڑیوں میں کیسا تو ہوتا ہے پیچھے اس لیے ہوتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے اس نے ہماری بات مانی، ماں باپ کی بات مانتے تھے. جس طرح ماں باپ کہتے تھے شادی کرتے انہیں کو عزت دینے کے لیے کہ اس بچے نے ہماری بات مانی ہے، اس لیے ہم اس کو بٹھا کے تو عزت سے لے کے جاتے، خود نہیں اس نے کر دی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عزت کا مقام ملا، ایک اعلیٰ مقام دینے کے لیے براق پہ بٹھایا گیا. اور یہ براق دیکھتے ہی دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں تک آنکھ جاتی تھی ان کا قدم تھا، یعنی بڑی تیزی سے وہ بیت المقدس پہنچے. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ ہی اپنے بندے کو سب سے قریب جو سب سے پیارا آپ کو ایسی کر لیں کوئی بات. اچھا جی ایسی کر لیں. اچھا سب سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا انسان ہوتا ہے، سب سے زیادہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو عبد کے نام سے اللہ تعالیٰ بعبدہ اپنے بندے کو، جیسے جس طرح باپ کو اپنا سب بیٹا اچھا پیارا لگے تو کیا کہتا ہے اس کو؟ پتر، بیٹا کہتا ہے. نام تو پیچھے رہ جاتا ہے، بیٹا ہی پیار سے بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعبدہ ہی اپنے بندے کو بعبدہ ہی لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ راتوں رات بہت تھوڑے رات کے تھوڑے ٹائم کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے سیر کرائی. اور مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کے ارد گرد بڑی اپنی نشانیاں رکھی، بڑی برکتیں دی ہیں اس جگہ کو، کیونکہ نبیوں کی جگہ ہے یہ بیت المقدس جس کو آپ کہتے ہیں. تو مسجد اقصی وہی ہے. تو وہاں اب دیکھیں دونوں کے نام اس وقت مسجد حرام کا بھی نام مسجد نہیں تھا، مسجد کا تو بعد میں نام آیا نا. تو اس وقت بیت اللہ تو کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ بیت الحرام، یعنی یہ مسجد الحرام، یہ مسجد حرام جو ہے
یہ مسجد بننے والی ہے، اعلان ایک قسم کا پیش گوئی کر دی کہ یہ مسجد بننے والی ہے، یہ اس پہ اسلام کا قبضہ ہوگا، یہ اسلام کے قریب آئے گی، اور یہ اللہ کے لیے یہاں پہ توحید کے نعرے بلند ہوں گے، اور یہ مسجد بن جائے گی، اور یہ مسجد اسلام کا بول بالا اسی سے ہوگا، یہ مرکز بنے گا۔ تو مسجد ہم اس کا نام مسجد رکھ دیا، اور مسجد اقصیٰ کا بھی بارے میں بتا دیا کہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ دور اس مسجد تک لے کے جانا ہے، وہ بھی ابھی اس وقت مسجد نہیں کہتے تھے، مسجد اقصیٰ نہیں کہتے تھے، اس وقت بیت الحم کے نام سے کہتے تھے، کہ اس عیسائیوں کے اندر تھے، عیسائی تھے، لیکن اس کے اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیا کہ اس پہ بھی اسلام کا قبضہ ہوگا، اس پہ بھی اسلام کی حکومت ہوگی، یہ بھی مسجد بن جائے گی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے براق جب وہاں پہنچے تو براق کو اسی جگہ پہ اس کو باندھا گیا، یہاں پہ دوسرے انبیاء بھی اپنی ان کی رسیاں باندھتے تھے، اسی جگہ پہ اس کی رسی باندھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انبیاء بھی براقوں پہ کسی براق پہ آتے ہوں گے نا، اسے وہاں آ کے رسی باندھتے ہوں گے، وہاں پہ آ کے اپنی براق کو باندھتے ہوں گے، براق کی شکل کوئی نہ کوئی ہوگی، پہلے بھی انبیاء آتے ہوں گے۔ تو وہاں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو مسجد اقصیٰ کے جب اندر گئے تو نماز کی فضا پیدا ہوگی، سارے انبیاء جو آسمان پہ سارے انبیاء وہاں اکٹھے ہو گئے، اور ایسا وقت ایسا کہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر داخل ہوئے تو سارے کھڑے تھے، انتظار کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچا پتہ نہیں کس نے مسلح بھی پڑا ہوا تھا آگے، کس نے امامت کرانی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسلح پہ آگے جو تھا امام کا مسلح اس پہ کھڑا کر دیا، اور کہا کہ آپ نماز پڑھائیں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کی امامت کی، اور اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جو نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں ملا، جو وہاں پہ جو سعادت حاصل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تھا امام الانبیاء، وہاں سے ملا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے۔ تو امام الانبیاء جو ہیں یہ بن گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں سے یہ تو اسرا اس کو کہتے ہیں۔ اب آگے معراج کا واقعہ، معراج کیا ہے کہ آسمانوں پہ سیر کرنی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیڑھی لائی گئی، اور سیڑھی پہ اسی بیٹھے، اور وہاں سے پھر آسمانوں کی طرف سفر کیا، اور آسمان کی پہلے جب آسمان پہ پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ یہ دیکھا، یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو حالانکہ جاتے جبرائیل علیہ السلام جاتے ہوں گے، لیکن عزت دینے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک پروٹوکول جیسے کہ ہوتا ہے نا، اس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کہا کون ہے، انہوں نے کہا جبرائیل ہوں، ساتھ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کیوں آئے ہیں، انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بلایا گیا ہے، ان کو خصوصی دعوت پہ یہ بلایا گیا ہے آسمانوں پہ۔ تو پھر انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا مرحبا، اور پھر جتنی بھی وہاں پہ آسمان پہ مخلوق تھی سب نے کہا مرحبا مرحبا، یعنی استقبال ان کا کیا بڑی گرم جوشی سے، بڑی محبت سے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ، یہ یاد رکھنا، پہلے آسمان پہ ان کی ملاقات جو ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام وہاں ہوئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کو سلام کریں، یہ آپ کے جد امجد ہیں، یہ آپ کے آدم علیہ السلام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا، السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس طرح بھی ہو۔ انہوں نے کہا پھر کہا کہ میرا صالح بیٹے، میرے شاندار بیٹے، میرے بڑے نیک بیٹے، اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی اقرار کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ آدم علیہ السلام نے کہا کیا کہ آپ سچے نبی اللہ کے۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے کہ آدم علیہ السلام بیٹھے ہوتے، دائیں طرف لوگ تھے اور بائیں طرف لوگوں کے ایک ہجوم تھا، دائیں طرف دیکھتے ہنستے تھے، اور بائیں طرف جب دیکھتے تو روتے تھے۔
تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا کیوں ہے یہ ایسی؟ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی جو دائیں طرف ہے یہ ان کی وہ جو اولاد ہے جو نیک ہے جنت میں جائے گی وہ دائیں طرف ہے، اور جو بائیں طرف جو ہے وہ دوزخ میں جانے والے ہیں، اور جب دائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے کتنی بد نصیب ہے کہ جہنم میں چلی جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے روتے تھے نا، ہمیں چاہیے کہ جنت میں جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں سے پھر جبرائیل علیہ السلام دوسرے آسمان پہ پہنچے، دوسرے آسمان پہ بھی اس طرح دروازہ کھٹکایا، پھر دوسرا دروازہ کھلا، اور اس طرح ہی مرحبا مرحبا ایک بہت پوری ساری کے سارے جو فرشتے تھے جو بھی وہاں پہ انہوں نے استقبال کیا۔ پھر وہاں پہ ملاقات جو ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم اور یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام، یہ خالہ زاد بھائی تھے دونوں، تو ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی سلام ان کو بھی ہوئی، ان سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام لیا۔ انہوں نے کہا بھائی، انہوں نے کہا ہمارے صالح بھائی اور صالح نبی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بڑا خوش۔ انہوں نے بھی شہادت کا کلمہ پڑھا، انہوں نے بھی گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ پھر تیسرا جو اگلا پھر تیسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حسن دنیا میں بھیجنا تھا نا، آدھا حسن جو ہے یوسف علیہ السلام کو ملا ہے، اتنے خوبصورت ہے، اور آدھا حسن باقی اللہ نے تقسیم کیا۔ تو تیسرے آسمان پہ کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ تو چوتھے آسمان پہ پھر چوتھے پہ چلے گئے ہیں، تو چوتھے پہ آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ اس طرح وہاں بھی اس طرح ساری باتیں ہوئی۔ اور پانچویں آسمان پہ جو پھر پہنچے تو پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ چھٹے آسمان پہ جب پہنچے، سارے وہی واقعات ہو رہے ہیں، چھٹے آسمان پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے پرتباغ طریقے سے ملے، بھائی میرے بھائی کہا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے لگے تو یہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ کیوں رویا ہے؟ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا دکھی ہوں، میری قوم نے میرے ساتھ بڑا آج بھی کر رہی ہے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل جو آج ہے، یہ بھی ظلم کی انتہا، جتنا بھی دنیا کے اندر فتنے فساد ہیں یہ انہی کی وجہ سے آئے۔ اگرچہ انہوں نے تحقیق بھی بڑی کی ہے، ان کی بھی ضرور یہ انہوں نے ریسرچیں بڑی کی ہیں، بہت ہی ایجادات بھی بڑی کی ہیں، بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن فتنے اور فساد بھی انہوں نے جتنے بھی دنیا کے اندر نظام چل رہے ہیں نا برائیوں کے، یہ انہی کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو آگے کون سا آسمان ہے؟ ساتواں آسمان، یاد ہے، ساتواں آسمان پہ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ابراہیم علیہ السلام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، ان سے ملو۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے بیٹا ہی کہا، انہوں نے کہا یا ولد الصالح، یا نبی الصالح وعلیکم السلام۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ان سے میرے فرمایا کہ جب میں وہاں گیا تو بیت المعمور میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیت المعمور جو ہے وہ آسمانوں پہ، جیسا زمین پہ خانہ کعبہ ہے نا، وہاں بھی آسمانوں پہ اسی طرح کعبہ کی طرح بنا ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہاں ہر روز 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے اس کا، اور ایک دفعہ جس کو باری آ جاتی ہے دوسری پوری زندگی اس کے باری نہیں آئے گی، یعنی پورے ایک دفعہ ہی۔ کتنی دنیا کے اندر کتنے فرشتے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے وہاں پہ دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو انہوں نے بلایا کہ بیٹا میں اپنی امت کو سلام کہنا، وعلیکم السلام کہیں سارے، وعلیکم السلام، کیونکہ انہوں نے سلام بھیجے ہوئے نا۔
انہوں نے سلام بھیجا ہمیں، ہاں وعلیکم السلام. انہوں نے کہا میری امت سے کہنا کہ جنت ہے نا وہ بڑی شاندار، بڑی اس کی مٹی جو ہے کستوری کی ہے، بہت اعلیٰ جگہ ہے، لیکن وہاں جو ملنا ہے نا وہ تمہیں دنیا سے بھیجنا پڑے گا. وہاں جو کھانے کے لیے جو خوراک ہے نا، جو چیزیں ہونی ہیں، اناج جو بھی بھیجنا ہے وہاں سے دنیا میں عمل کرو گے تو پھر تمہیں یہاں پہ ملے گا. تو میری امت سے کہنا دنیا میں نیک عمل کریں. ہم جو ہیں امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ملت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو انہوں نے پھر کہا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا، انہوں نے کہا اسپیشل کہ میری امت سے کہنا یہ پڑھا کرے، پھر جنت میں ان کو بہت کچھ ملے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. تو یہاں سے پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کے تو سدرۃ المنتہا 7 بج گئے. ہو گیا، ختم ہو گیا آج کا. نہیں بھی 7 بجے، آج کا 2-3 منٹ، 7 بجے میں 2-3 منٹ بس آگے اتنا ہی سا کر لیتے ہیں، پھر اگلا باقی جو باقی کیا ہوا پھر ہم اس وقت کر لیں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا، سدرہ کا مطلب ہے بیری کا درخت، اور منتہا کا مطلب آخر، جہاں تک انسان کوئی بھی انسان جا سکتا ہے، کوئی بھی مخلوق کا، فرشتے اس تک جا سکتے ہیں، اس کے آگے سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں، کوئی بھی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا. صرف اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے محمد رسول اللہ، درود پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا اعزاز دیا ہے، وہ جہاں تک آگے میں بتاتا ہوں بس پھر اس پہ ختم کر. تو یہ سدرۃ المنتہا بیری ہے. تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں جب میں گیا تو وہاں اتنی شاندار لائٹنگ، آج ہم دیکھتے ہیں نا یہ ٹی وی پہ، وہاں ہم موقعوں پہ یہ شو لگتے ہیں نا، لائٹنگ ہوتی ہے بڑی شاندار، آتش بازی ہوتی ہے، ایک لائٹوں کا بھی ہوتا ہے لائٹ رے. تو اتنی شاندار لائٹنگ ہوئی وہاں پہ، حضور اکتفاتے ہیں کہ اتنا شاندار کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسا نہیں منظر دیکھا. بہت خوبصورت وہ منظر تھا، سدرۃ المنتہا کا منظر. بہت وہاں پہ فرمایا کہ وہ جو اس بیری پہ درخت لگے ہوئے تھے نا، وہ مٹکے جتنے بیر سے بیر، اور وہاں پہ جو پرندے تھے نا، وہ جو یہ مچھر جو ہوتے ہیں، یہ سونے کے سنہری وہ جو پتنگے جو ہوتے ہیں یہاں پہ، وہ سنہری پرندے خوبصورت ہوتے ہیں انتہائی. تو پھر وہاں سے جب اتنا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں اس کے بھی آئیں گے. وہ نجم و اذا ہوا، نجم میں یا نجم میں بس آخری نجم. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں ایک اور جگہ لے کے جایا گیا. تو فاف کیا جبرائیل علیہ السلام کہہ کہ یہاں سے میں آگے نہیں جا سکتا. تو جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل تو میرا دوست ہے، ہمیشہ ساتھ رہا ہے، اب یہ میں چھوڑ کے جاؤ گے اکیلا، تم چھوڑ جاؤ گے؟ فرمایا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں آگے گیا تو میرا سارے نور سے مجھے ہلاک کر دیا جائے گا، میں جل جاؤں گا سارا. ہمیں یہاں جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پھر اس سے آگے کیا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی، ملاقات کی وہ باتیں، اور پھر واپس کس طرح آئے، پھر کیا ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم. تو یہ ایک پہلا حصہ یہ قصہ جو ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج، یہ واقعہ کا. اسراء تو ہو گیا کہ بیت الحرام سے خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک، اور اسراء اس کو کہتے ہیں، اور ادھر سے آسمانوں کی سیر جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کا مطلب سیڑھی ہوتا ہے، بلکہ سیڑھی چونکہ لگی، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کی اس کے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا شاندار مقام عطا کیا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمت عطا کی گئی، اتنا شاندار مقام پہ. اوکے، اس سے اچھا، اس لیے علامہ اقبال کا وہ شعر آخر میں کہتا ہوں، کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گرزوں. کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے معراج نبی کے جو واقعہ سے یہ سبق ملا ہے کہ بشر جو ہے وہ عظیم ہی ہے، وہ ہر چیز سے بھی عظیم ہے، فرشتوں سے بھی عظیم ہے، باقی ساری مخلوقات سے. اللہ کے بعد
جو مقام جس کا ہے وہ بشر ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم